ذکاء اللہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 49 ایئرس. 49 ایئرس. کیا کرتے ہو؟ میں جیمس ٹاؤن کا پتھر کا. اس کے علاوہ پولیٹیکل بس پولیٹیکل کرتے ہیں آپ. اچھا, تو اور چیئرمین ہیں آپ یو سی کے, کوئی ایسے معاملات بھی ہیں؟ کوآرڈینیٹر ہیں آپ. کہاں پر؟ مزنگ میں. مزنگ میں. کتنے عرصے سے؟ میں یہ پی ٹی آئی کے ٹنور سے. اچھا, یہ مجھے بتائیں حنا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کیسے ہوا؟ تسلی سے جو سچ بات ہے وہ بتانی ہے. حنا کے ساتھ وہ میرے دفتر آئی تھی اس کا اپنے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے. اوکے. اور اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کو اپنی پراپرٹی کا حصہ نہیں دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے وہ اس کو باپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ نہیں کرتے تھے, نہ اس کی والدہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے تھے. میرے پاس وہ آئی کہ مجھے جو ہے نا والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ بنوانا ہے. اوکے. تو ہم نے اس کو ایک لیگل جو کاروائی ہوتی ہے اس کے یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً ہے جی سپٹمبر کی بات. سپٹمبر. اوکے, ٹھیک ہو گیا. تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم نے جاری کروا دیا والد کا. جس وقت ان کے پیرنٹس کو پتہ لگا کہ ہم نے اس کے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کروایا, تو اس کا ایک بھائی ہے اللہ رکھا, اس نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ جی آپ نے یہ کیونکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آلریڈی ہم بنوا چکے ہوئے ہیں تو آپ اپنا کیوں جاری کر رہے ہیں, دوبارہ ڈپلیکیٹ کیوں جاری کر رہے ہیں. ہم نے کہا ڈپلیکیٹ رائٹس ہیں ہر کسی کے, وہ لے سکتا ہے, وہ بھی ظاہر بات ہے آپ کی بہن ہے اور اس نے بنوانا ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپلائی کیا دوسرا سرٹیفکیٹ اپنی والدہ کا سرٹیفکیٹ, کیونکہ اس کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں تھا. وہ دوسری یونین کونسل 69 وہاں پہ اس کا ریکارڈ تھا, وہ بھی اس کو پرووائڈ کروا دیا. اور پھر ان کا آنا جانا شروع ہو گیا آپس میں. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے نا تصفیہ کروا دیں, یعنی کہ پراپرٹی کے جو ہمارے معاملات ہیں نا اس کو حل کروا دیں. پھر کس نے کہا؟ یہ اس کے بھائی نے. آپ کو کہا؟ جی. اچھا. اور اس کا جو سسر ہے اپنا حنا کا, اس نے بھی کہا, اور اس کا جو خامند ہے اس نے بھی کہا. تو پھر وہ میرا دفتر میں لڑکا ایک کمپیوٹر آپریٹر تھا زاہد, تو اس نے جو ہے نا اس کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ میری طرف جو ہے نا بری نظر رکھتا ہے. حنا نے. خیر میں نے وہ پوچھ گچھ کی, کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. وہ بقول اس کے خامند کے کہ وہ جو ہے نا اپنا ہم مل کے ایک کام کرتے ہیں کہ پروفیشنلی طور پہ کسی کو دیکھا کہ کوئی پیسے والا ہے یا اس قسم کا ہے, اس کو پہلے وہ گفتگو کرنی اس کے ساتھ, اس کو وہ چلیں وہ تو الزام ہے نا, ثابت نہیں ہوا ابھی تک. جو مدعا اس ٹائم ہے, جو ایف آئی آر ہے, ہم اس پر بات کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, مجھے اس بات کے جواب دیں کہ حنا کے جو سسر ہیں کیا نام ہے ان کا؟ حنا کے سسر کا درزی ہیں, ماسٹر صاحب کہتے ہیں, ویسے نام ان کا پراپرلی مجھے. آپ کا فون پر ان سے رابطہ ہوا؟ کس کے ساتھ؟ حنا کے سسر کے ساتھ. ہاں جی, حنا کے سسر کے ساتھ ہوا رابطہ. کیا وجہ تھی, کیا ٹاپک تھا؟ محلے دار بھی تھے نا یہ. اچھا. محلے دار بھی تھے, اور ان کے سسر کو میں نے یہی کہا, میں نے کہا کہ آپ اس کو کلوز کریں, اپنے معاملات جو ہے نا. ٹھیک ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ خاتون کبھی کسی کے پاس جاتی ہے, کبھی کسی کے پاس جاتی ہے. حنا کے سسر کو کال کر کے یہ کہنا کہ حسن کو کہیں اس کو ایک ہی دفعہ میں 3 بار طلاق دے دے. جی. کیا وجہ ہے؟ یہ کیا سوال ہے, یہ کیا جواب؟ میں نے نہیں ان کو کہا, میرے تو دفتر میں یہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں طلاق. میں نے کہا جی میرے دفتر سے باہر چلے جائیں, ڈائیورس والا معاملہ جو ہے نا آپ باہر جا کے نہیں جی, ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کو. انہوں نے تو بڑی پنچایت ان کی دفتر میں لگی تھی, اور دفتر میں بیٹھ کے ان کے اور بھی پیرنٹس تھے, تو ان پیرنٹس کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ جی حنا نے کہا. کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے؟ میرے کوئی معاملات ایسے اللہ رحم کرے کوئی ناجائز تعلقات تھے؟ نہیں اللہ رحم کرے, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. حنا کے ساتھ کس رشتے سے گپ شپ ہوتی تھی؟ میں بیٹا کہتا تھا, بیٹی کہتا تھا, اس کو بہن کہتا تھا. اچھا, بیٹا کہتے تھے, بیٹی کہتے تھے, اور بہن کہتے تھے. جی بالکل. پکی بات ہے نا؟ جی بالکل. اوکے, پھر قتل کیوں کروایا؟ قتل میں نے نہیں کروایا. دیکھیں وہ ہر دوسرے تیسرے جس نے بھی اس کو باپ بیٹی بہن کا, یہی سسر جو آپ کہہ رہی ہیں نا, انہی سسر کے اوپر, اپنے خامد کے اوپر اور سسر کے اوپر اس کا ایلیگیشن تھا کہ سسر مجھ سے زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیٹھے ہیں سامنے, ان سے بلا کے. وہ جانے والی دنیا سے چلے گئی ہے, اب اس سے بات نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر الزام تراشی نہ کریں. نہیں, ان کے اوپر وہ خود کہتی ان کے سامنے, یہ نہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں, ان کے فیس پہ وہ کہتی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے میرا سسر. اچھا. میرا خامد مجھ سے غلط کام کرواتا ہے. کون ہے آپ کا جس کے ساتھ مل کے آپ نے مرڈر کیا ہے؟ ولید. کون ہے ولید؟ ولید میرے پاس دفتر میں کام کرتا تھا, یعنی کہ کام کرنے سے مراد کام وہ کسی اور جگہ کرتا تھا, لیکن وہ آ جاتا تھا میرے پاس. ولید کو بلا کے آپ نے مل کر حنا کا مرڈر کیا ہے؟
نہیں بلا کے نہیں، ہینا کا مل کے نہیں مرڈر کیا، ولید نے مرڈر کیا، اور اس کے مرڈر کرنے کے بعد لاش پھینکنے میں جو ہے نا میں اس کے ساتھ. ولید نے مرڈر کیوں کیا؟ بس تیش میں آ کے، غصے میں آ کے. تیش میں آ کے بندہ تھوڑی مار دیتے ہیں، مرغی تو نہیں نا ماری ہوئی آپ نے. بہن میری الزام تراشی. ولید نے مرڈر ہوتا ہے آخری حد پہ آ کے. جی جی. اور آخری حد تب ہوتی ہے جب تعلقات انتہا کے کلوز ہوں. جی جی. کیوں ولید نے مرڈر کیا؟ بس جی اس کا جواب تو ویسے ولید نہیں دے سکتا ہے، لیکن میں اللہ کو شاہد ہے اس چیز کا کہ نہ ولید کے کوئی ناجائز تعلقات تھے اور نہ میرے ساتھ اس کے کوئی ایسے. لڑکی کیسے قتل ہو گئی پھر؟ چلیں مان لیا چند منٹ کس کے لیے آپ کے کہ آپ نے کہا کہ میرے کوئی تعلقات نہیں تھے، لڑکی مرڈر کیسے ہو گئی؟ لڑکی بلیک میل جو کرتی تھی سر. نہیں، مرڈر کس نے کیا؟ ولید نے. ولید نے کیا. جی. اور لاش کو ٹھکانے کس نے لگایا؟ ولید اور میں کٹھے تھے. کیسے وہ بتائیں، پوری بات بتائیں. گاڑی میں رکھ کے لے آئے تھے ہم وہاں سے، لاہور سے، آلٹو گاڑی تھی. اچھا جی. پھر وہاں سے لے کے ہم لاہور سے باہر کی طرف نکلے. بس جس جگہ پہ سپیس ملی وہاں پہ ہم نے سائڈ پہ، یہ بھی نہیں کہ ہم نے کہیں جنگل میں یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے. آپ ہنا کو بیٹی کہتے ہیں؟ جی بالکل. بیٹا کہتے ہیں؟ جی بالکل. بہن کہتے ہیں؟ جی بالکل. بہن کی لاش کو سڑک پر پھینک کے نکل گئے آپ؟ نہیں، سڑک پہ ایسے. کہاں پہ رکھا تھا پھر؟ وہ ایک جگہ تھی، رات کا ٹائم تھا. کیا کون سی جگہ تھی؟ کھیت تھے؟ نہیں کھیت نہیں. کوئی پلاٹ تھا؟ نہیں روڈ کے بالکل سائڈ پہ. روڈ کے سائڈ پر بہن اور بیٹیوں کی لاشوں کو پھینک دیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی جس وقت بظاہر ایک مہذب حلیہ آپ کا. جی جی. ٹھیک ہے. آپ کے اندر کیا ہے وہ سب سے بہتر رب جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل ایسے. آپ کے متعلق میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ دینی کام بھی بہت کرتے ہیں. جی اللہ کا شکر. اچھی بات ہے. لیکن آپ بہن اور بیٹی کی لاش کو سڑک پر پھینک کے نکل جاتے ہوتے ہیں؟ بس انسان ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے. نہیں، کسی محلے میں ڈیتھ ہوئی ہو اور انسان اس ڈیتھ والے گھر میں چلا جائے تو 3 دن اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے جی کہ اس چارپائی پر آج نہیں تو کل میں نے بھی آنا ہے. انسان کی درستگی ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے. بقول آپ کے آپ نے یہ کام نہیں کیا، لیکن بیٹی کی لاش کو آپ نے سڑک پر پھینکا کیوں؟ بس اور کوئی جگہ نہیں تھی. آپ ٹھیکیدار تو نہیں تھے نا؟ نہیں. اس کا شوہر ٹھیکیدار ہے، اس کا باپ ٹھیکیدار ہے، اس کی ماں ٹھیکیدار ہے، اس کا بھائی ٹھیکیدار ہے. آپ نے لاش کو کیوں ٹھکانے لگایا؟ آپ کو کیا خوف تھا؟ خوف تو کوئی نہیں تھا. خوف کیا ہونا تھا اللہ کی ذات کے علاوہ. کس نے بتایا تھا کہ ہنا فوت ہو گئی ہے یا اس کو مرڈر کر دیا ہے؟ اس کے بھائی نے. بھائی نے بتایا تھا؟ بھائی نے بتایا. اور کیا بتایا تھا انہوں نے؟ بس یہی کہ ہنا کا مرڈر ہو گیا ہے. اچھا. تو وہ آپ کے پاس دفتر میں لاسٹ ٹائم کب آئی تھی؟ تو وہ دفتر کے ساتھ ہی ایک شاپ ہے ان کے، وہ لگے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں کیمرے. تو میں نے کہا وہاں سے کیمروں میں سے ریکارڈ نکال لیں. اوکے. پھر بس اس لیے. پھر ڈیڈ باڈی تک کیسے پہنچے آپ؟ ڈیڈ باڈی تک تو میں نہیں پہنچا. پھر پولیس کی نہیں، آپ نے بتایا کہ لاش کو آپ نے آلٹو میں ڈال کے پھینکا ہے. نہیں، جو سوال آپ نے کیا نا بیٹا وہ علیحدہ. جس وقت لاش تو ہم پہلے. میں دوبارہ سوال کرتی ہوں، آپ تسلی سے میرا سوال سنیں. جی جی. ہنا کی ڈیڈ باڈی کو آپ نے سڑک پر پھینکا اپنی آلٹو میں لا کے؟ جی جی. ٹھیک ہے. کیسے پتا چلا ڈیڈ باڈی کہاں پڑی ہے؟ وہ جس جگہ پہ اس نے ولید نے مرڈر کیا تھا نا، وہ میرے جو گھر ہے نا، گھر کے بالکل سامنے. اس کا ہنا کا گھر، ان کے والدین کا گھر، اور وہ چند قدم کی مسافت پہ ہے. ڈیڈ باڈی کے متعلق کس نے بتایا کہ ہنا کی ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوئی ہے، تم پہنچ جاؤ ذکی؟ یہ کس نے بتایا؟ نہیں، ڈیڈ باڈی تو وہیں پہ موقع پہ موجود تھی. موقع کیسے پتا چلا؟ میرے گھر کے بالکل آمنے سامنے گراؤنڈ ہے. آنکھوں سے دیکھا تھا مرڈر ہوتے؟ نہیں، آنکھوں سے دیکھا. پھر کیسے پتا چلا؟ گھر کے سامنے بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں، گھر کے سامنے تو بہت سی دنیا گزرتی ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہی سامنے ڈیڈ باڈی پڑی تھی. دیکھ کے معلوم ہوا؟ ولید نے مارا تھا؟ جی ولید نے مارا. ابھی 2 منٹ پہلے آپ نے کہا ولید نے نہیں مارا. ولید کے ناجائز تعلقات تھے؟ نہیں تھے. آپ کیسے شورٹی دے سکتے ہیں کسی شخص کی؟ گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ انٹرنلی بات تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری جو کنڈیشن ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا، ظاہری کنڈیشن آپ کو معلوم تھی ساری؟ ظاہری کنڈیشن پتہ لگ جاتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے. وہ سڑک پر پڑی ہوئی تھی؟ نہیں، گراؤنڈ تھی. گراؤنڈ میں پڑی ہوئی تھی. آپ کو کیا ٹینشن تھی اگر اس کی ڈیڈ باڈی گراؤنڈ میں پڑی تھی تو؟ میرے گھر کے بالکل سامنے تھی. اچھا ٹھیک ہے. اس گلی میں اور بھی گھر تھے کہ اکیلا آپ کا گھر؟ نہیں، 3 گھر ہیں اس گلی میں. 3 گھر ہیں. باقی 2 گھروں کو کوئی ٹینشن نہیں، آپ کو ٹینشن ہے. کیوں؟